اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 18 جولائی 2022 پنجاب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، بے چینی ساتھیوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں واضح طور پہ اپنے پنجاب کے ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جب 15% کے حوالے سے ہم پنجاب میں پروٹیسٹ کر رہے تھے تو پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے ساتھیوں کو بہت سے خدشات تھے۔ ایک کمٹمنٹ چیف سیکرٹری نے ہم سے کی تھی اور اس کو پورا کیا۔ بجٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی میری جو لاسٹ فائنینس سیکرٹری پنجاب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ سمری چیف منسٹر کو جو ہے بھیج چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور آپ کے جتنے بھی ایریئرز ہیں وہ مل جائیں گے۔ پنجاب کے ساتھیوں کے لیے خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے ینگ ٹیچرز کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے قائد عطاء الرحمان صاحب نے ایک دفعہ پھر سے جو ایک پرامن دھرنا دیا تھا، ہمارے ینگ ٹیچرز نے بنی گالہ میں ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور ینگ ٹیچرز نے دوبارہ سے کال دی ہے کل 19 جولائی کی۔ کل ساتھی آ رہے ہیں عمران خان صاحب سے، اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اساتذہ کرام کو عزت دیں، استاد کو عزت دیں، جو ان کا جائز آئینی حق ہے۔ سی پی فنڈ کے حوالے سے جو ایک پالیسی ہے، لیٹ دا ڈیسیجن آف دا پے اینڈ پینشن کمیشن کم، رپورٹ اس کی 30 تاریخ کو پبلک پیش ہو چکی ہے وزارت خزانہ کو، سیکرٹری خزانہ کے پاس، اور منسٹر جو فائنینس ہے ان کے پاس یہ رپورٹ موجود ہے۔ اس میں پینشن ریفارمز کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہوں میں تفریق تھی، میں واضح کرتا چلوں، گریڈ 1 سے 22 کے جو ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں اس کی تنخواہوں کی تفریق کو ختم کرنا تھا۔ اس میں جو دیگر الاؤنسز کے اندر ایک تفریق چل رہی تھی، اس کے حوالے سے وفاق اور پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ آپ تیاری کریں۔ بہت جلد ریٹن لیٹر ہم دے رہے ہیں، 11 دن کا جو ٹائم ہے، آج 18 ہے، بلکہ 12 دن 1 اگست تک جو ہے اس پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ ادروائز اگست کے پہلے ہفتے کے اندر پاکستان بھر کی تمام یونینز ایسوسیشنز کو ہم بلا رہے ہیں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اور ہم اگلا لائے عمل دیں گے۔ بڑا واضح ہے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہیں گے، مگر اپنے امپلائیز کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مہنگائی کا جو طوفان گزشتہ 2 ماہ کے اندر آیا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کے اثرات پنجاب کے ضمنی الیکشن پہ بھی نظر آئے۔ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں سامنے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال کی جو انفلیشن کا ریٹ ہے، 33% جو ہے مہنگائی ہوئی ہے، جبکہ تنخواہوں میں اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو صرف اس کے اندر گزشتہ 1 سال کے اندر یہ 15% کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ ملازمین کو یہ اسٹیٹسٹکس پتہ ہونے چاہیے، اور جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے وہ بنیادی تنخواہ یعنی کہ بیسک پے کے اوپر ہوا ہے، جبکہ جب ہم خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہماری گراس سیلری کے اوپر ہوتا ہے۔ تو پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ تیاری رکھیں تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا گزشتہ حکومت کی، میں بات نہیں کروں گا، میں گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ کے ساتھ بات کروں گا، اس کے اندر تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے تھا، اور وفاقی ملازمین کی جو اپ گریڈیشن کا ایک کیس ہے، تمام صوبوں کے اندر اپ گریڈیشن ہو چکی، وفاق میں نہیں ہوئی ہے، اور ایک ایکسکیوز چل رہی تھی جو ہمیں کہا جاتا تھا
کہ جی ان کی 2 دفعہ ہو چکی ہے، باقی ملازمین کو بھی دیکھنا ہے، سارے معاملات ہیں، ایم ایس پی کی اسٹڈی کے اندر بھیجا گیا اور حقائق کو مسخ کرتے ہوئے ایک علیحدہ سے سمری بھیجی گئی ہے، تو وقت آئے گا تو اس کے اوپر میں بریف کروں گا۔ گریڈ 17 سے 22 کے سیکٹریٹ کے ملازمین کے لیے ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے، کیونکہ تمام صوبوں کے اندر وہ ہو چکا، وفاقی سیکٹریٹ میں نہیں ہوا تھا، ایک اچھا قدم ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبے کی طرز کے اوپر اگر گریڈ 17 سے اوپر کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا جا سکتا ہے تو گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو اپ گریڈیشن کیوں نہیں دی جا سکتی؟ جو دیگر ملازمین ہیں ان کا بھی ان وسائل کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی ایک طاقتور ادارے کا حق ہے۔ ملازمین اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ 1 اگست انشاءاللہ تعالی پہلے ہفتے کے اندر سب سے پہلے اسلام آباد کی تنظیموں کو بلا کے اعتماد میں لیا جائے گا، اس کے بعد پاکستان بھر کی تنظیموں کو، اور یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ اگر پبلک نہیں ہوتی ہے اور یہ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوتے ہیں تو ایک بھرپور قسم کا میں واضح کرتا چلوں کہ احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوگا، یہ احتجاجی دھرنا ہوگا۔ پاکستان بھر کے ملازمین جو ہے آپ تیاری کریں کل کے، اچھا اس میں ساتھ ساتھ کانٹریکٹ ڈیلی ویجز ایڈ ہاک جو ہمارے ملازمین ہیں، آپ کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ پاکستان بھر میں جدھر جدھر آپ لوگ موجود ہیں آپس میں آپ اپنی کوارڈینیشن رکھیں۔ جب آپ نے آنا ہے تو بے شک اس دن آپ علیحدہ سے اپنا کیمپ لگائیں، وہاں پہ بیٹھیں۔ اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس یا رحمان باجوہ بہتر طریقے سے پلیڈ نہیں کر رہا، تو جو ہم پروٹیسٹ کی کال دے رہے ہیں اس میں آپ لوگ علیحدہ سے اپنی تعداد کے ساتھ آئیں اور وہاں پہ آ کے بیٹھیں۔ اگر قائدین اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں تو ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اڈھاک ملازمین ادھر ہی بیٹھے رہیں۔ اپ گریڈیشن کے حوالے سے اگر معاملات نہیں ہوتی تو آپ بیٹھے رہیں۔ قائدین کا یا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا مقصد یا ذمہ داری آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے جس کے اندر اتفاق اتحاد کے ساتھ ہم چل سکیں۔ ینگ ٹیچرز بہت بہترین طریقے سے اپنا کیس جو ہے لڑ رہے ہیں، مگر انتقامی کارروائیوں کی میں کم از کم پی ٹی آئی گورنمنٹ سے یہ امید نہیں کرتا تھا۔ ینگ ٹیچرز کے قائدین کے خلاف ایف آئی آرز، ان کو نوکری سے بھی ٹرمینیٹ کیا گیا ہے اس ایگریمنٹ کے بعد۔ احتجاج کا حق اگر 126 دن کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ عمران خان صاحب اگر ان کا حق ہے تو ایک عام سرکاری ملازم یا ایک عام پاکستانی شہری کو بھی یہ حق ہے کہ وہ پرامن طریقے سے، میں واضح کرتا چلوں، پرامن طریقے سے مہذب طریقے کے ساتھ سرکاری ملازم خاص طور پہ غیر سیاسی رہتے ہوئے اسپیسیفک ٹو دیئر ڈیمانڈ جو جائز آئینی مطالبات ہیں اس تک رہیں۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس خیبر پختونخوا نے آلریڈی کل کے دھرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے، تمام تنظیموں نے۔ اسلام آباد آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل کے حوالے سے میں بھرپور طریقے سے صبح کے جو ہمارے ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے ان کے دھرنے کی حمایت کا بھی میں آلریڈی اعلان کر چکا ہوں، ان کی میزبانی بھی کروں گا۔ ینگ ٹیچرز کے قائدین یہاں پہ موجود، تعارف کرواتے ہیں۔ کرامت خان ترولی، وائی ٹی آئی پریزیڈنٹ ہری پور۔ اعزاز احمد صدر وائی ٹی اے ضلع مراکہ۔ مصطفیٰ حیدر وائی ٹی اے ہری پور۔ ینگ ٹیچرز کے ساتھی یہاں پہ موجود، صبح کے پرامن میں واضح کرتا چلوں، پرامن احتجاج صبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب سے میری یہ اپیل ہے کہ جو ایک تحریری ایگریمنٹ کیا گیا تھا ہمارے ساتھ تو کیا گیا وفاق میں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس گورنمنٹ میں آ کے ابھی فی الحال ہمارا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ضم اور ٹائم سکیل کا ہوا ہے، اپ گریڈیشن رہتی، اور ینگ ٹیچرز کے ساتھ جو گزشتہ مہینے جو ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ اس کا نوٹس لیں اور صبح سے پہلے اگر ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو اعتماد میں لے کے نوٹیفیکیشن کر دیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ملازمین کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
बसूरत दीगर जिस जोश और जज्बे के साथ साथी यहाँ पे आ रहे हैं, भरपूर तरीके से हम इनका इस्तकबाल करेंगे। तमाम वफाकी मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि जो साथी शिरकत कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के गयूर साथियों का आपने यहाँ पे साथ देना है, और जो भी खाने पीने की खुश्क अशिया जो हैं आप अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपने, मेरा नंबर तो ऑलरेडी आपके पास है 033251777956, जो डायरेक्टली मेरे से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं या बनी गाला जाके हमारे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम कौम के मामार अपने हक़ के लिए आ रहे हैं, हमें इनको सपोर्ट करना है। क्योंकि जो हमारी मुश्तरका एक लड़ाई थी डिस्पैरिटी, ख्वाह वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, 25% हो, 15% हो, या एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करवाने के हवाले से हो, ये खैबर पख्तूनख्वा के हमारे गयूर साथी हमारे शाना बशाना मौजूद थे। हक़ मेज़बानी अब आपका फ़र्ज़ है, इनका इनफरादी मसला है। अगर हम इस चीज़ को सोचते रहेंगे कि उनका इनफरादी, उनका ज़ाती मसला है, वो जाने उनका काम जाले, तो कल आपका भी ख्वाह अपग्रेडेशन हो सकती है, किसी ज़ाती साथी का इंडिविजुअल मसला हो सकता है, तो वो इंडिविजुअल रहेगा। अलायंस बनाने का मेरा मकसद ये था कि कोई भी जो है हमारा इनफरादी मसला ना हो, वो हमारे हर साथी का इज्तिमाई मसला हो। इस वक्त भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मशावरत कर रहे हैं। आशिक खान साहब लेबर यूनिटी ऑफ ISCO के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद, दीगर तमाम साथियों के लिए भी मैसेज है कि आप तैयारी रखें। अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर तमाम पाकिस्तान भर के कायदीन को बुला के हम आगे का लाए अमल देंगे और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि बजट के अंदर 17 एंड अबव का जो एग्जेक्टिव अलाउंस के हवाले से है उस पर भी अमल दरामद किया जाए। 1 से 16 को एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं तो यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए, अक्रॉस द बोर्ड देखा जाए। अगर ये बात की जाएगी कि सूबे के अंदर तो सिर्फ 17 एंड अबव को मिल रहा है, तो हमने डिस्पैरिटी की बात की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, बेस्ड, FIA, अदलिया का जुडिशल अलाउंस ग्रेड 1 से 22 को मिल रहा है। FIA का इन्वेस्टिगेशन अलाउंस ग्रेड 1 से लेके 22 तक मिल रहा है, वहाँ पे तफरीक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का प्राइम मिनिस्टर हाउस अलाउंस जो है वो 1 से 22 को मिल रहा है। प्रेसिडेंट ऑफिस का प्रेसिडेंसी अलाउंस ग्रेड 1 था 22 जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ग्रेड 1 था 22। तमाम इदारे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले रहे हैं वफाक के अंदर, वो ग्रेड 1 था 22 जो है प्रिविलेज्ड है। तो वफाक में ऐसा क्यों? बिल्कुल हक है 17 एंड अबव का, उनको भी दिया जाए, मगर किसी सूरत में भी ग्रेड 1 था 16 के मुलाजमीन को नज़रअंदाज ना किया जाए। ग्रेड 1 था 22 के मुलाजमीन इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने हकूक़ के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, इस मैसेज को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।